زیارت کے آداب میں کچھ چیزیں عرض کر رہا تھا، اسی میں سے ایک دوسرا نقطہ کہ جیسے کل میں نے اشارتاً کہا تھا کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے خاص آداب ہیں. باقی ائمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ آپ کس جگہ ٹھہریں، کیسے کپڑے پہنیں، کیا انداز آپ کا ہو. لیکن بالخصوص سید شہداء سلام اللہ علیہ کے لیے بالخصوص یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایون جس کپڑوں میں وہاں پہنچے ہیں کربلا، آپ کپڑے بدلنے کی زحمت نہ کریں، اسی حالت میں پہلی زیارت کرنے جائیں، کیونکہ یہ سنت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور میں نے کچھ اور حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، تو اس میں ایک بات کہ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں ان کو دوبارہ جانا نصیب کرے، اور جو نہیں گئے ان کو بھی خداوند عالم جلد از جلد دنیا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرمائے. تو بالخصوص جب کوئی ایسے ایام ہوتے ہیں جیسے عاشور ہے یا اربعین کا موقع ہے، تو اس قسم کے ایام میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ بین الحرمین گلی کوچوں میں لوگ زمین پہ، فرش پہ، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس وقت انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ آدمی اگر کسی اچھی جگہ سے رہ کے آ رہا ہے، کسی بوفے سے کھانا کھا کے آ رہا ہے، تو اس کو احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ یہ بھی امام کا ظاہر ہے اور میں بھی امام کا ظاہر ہوں. یہ جو بیچارہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے، یا کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کو لے کے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جو بے تحاشا ہوتے ہیں، جو آپ لوگ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، تو یقیناً امام کے نزدیک وہ کتنے پیارے لوگ ہوں گے جو اس سردی کے عالم میں یا اس بے سر و سامانی میں امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو فقط اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور پرسہ دینے جا رہے ہیں تو پرسہ دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس میں فقط ایک بات آپ کی خدمت میں ایک واقعہ میں عرض کروں اور پھر اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا. اسی طرح سے جب اربعین کی واک شروع ہوتی ہے، کیونکہ عراق میں مختلف شہروں سے بصرے سے کم از کم ایک مہینے پہلے لوگ واک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے مشی کہتے ہیں وہ. تو ایک دفعہ کسی بوڑھی خاتون جس کی عمر کم از کم 70 کے لگ بھگ ہوگی، اور جو بظاہر چلنے کے بھی بہت زیادہ قابل نہیں تھی، ایک عصا کے سہارے مسلسل چلتی آ رہی تھی. تو ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ جو آتے ہیں انٹرویوز، اس نے ایک نے اس کو پوچھا کہ تم کیوں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کربلا جا رہی ہو. اس نے کہا کیوں کرنے جا رہی ہو، تم کیا ان سے لینے جا رہی ہو، کیا مانگنے جا رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں مانگنا، میں تو فقط جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے جا رہی ہوں. ایک جملہ کہا. میں نہیں کہتا کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو پوری فہرست اپنی خواہشات کی لے کے جاتے ہیں. ہم امام سے جب ملنے جاتے ہیں تو خواہشات کی ایک فہرست ہوتی ہے، جو غلط چیز نہیں ہے. میں فقط درجات کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پوری فہرست ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بھی مسئلہ امام حل کر دیں، وہ بھی مسئلہ حل کریں، وہ بھی مسئلہ حل کریں، بچوں کا مسئلہ حل کریں، ہمارا یہ مسئلہ ہونا چاہیے، یہ بیماری حل ہونی چاہیے. ایک پوری فہرست لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے مانگنا ہے ان سے، وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بوڑھی عورت کی معرفت کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ وہ کہہ رہی میرا کام صرف پرسہ دینا ہے. یعنی اس کی معرفت کو کتنا آگے ہے ہم سے. بظاہر وہ کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، بظاہر وہ بہت کوئی کوالیفائڈ قسم کی خاتون نہیں تھی، ایک بوڑھی عورت اکیلی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور اسی چیزوں کا خیال ہمیں اپنی مجالس اعضاء میں بھی رکھنا چاہیے کہ تبرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بانٹتے ہیں. اس کے لیے میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے جو بہت ہی شرم کے والے آدمی، افراد بہت ہی زیادہ رکھ رکھاؤ والے بھی، وہ کہتے ہیں جب امام حسین کا کہیں تبرک ملے تو آگے لائن میں بھی تمہیں لگنا پڑے، لائن میں لگ کے لو، کیونکہ یہ تبرک کھانا جو ہے تمہاری زندگی کی بیمہ ہے. یہ تبرک عام تبرک نہیں ہے کہ جس کھانے پہ نسبت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے ہو جائے وہ پھر عام کھانا نہیں ہے، اس کو ضائع مت ہونے دو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ وہ تبرک ہی رہے، کوئی لیوش چیزوں میں بدل نہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی، اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی عزاداری کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کر لیا ہے، تبرک اتنا ہائی کر لیا ہے، تو جو آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتے دار میں، عزیز میں، آپ کے شہر میں جو بیچارہ غریب ہے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ مجلس کرتے ہوئے شرمائے. ایسا ہے نہیں ہے کہ ہم اس کی چیزوں کو اتنا ہائی اس پہ لے جائیں اسٹینڈرڈ پر کہ پھر دوسروں کے لیے اس کو نیچے لانا مشکل ہو جائے. تو یہ سوچ کے کریں کہ ہم ایک پرسہ دینے آئے ہیں، یہاں پہ ہم اپنے اسٹیٹس کو دکھانے نہیں آئے.
یہاں ہم اپنے جیب کے وسعت کو بتانے نہیں آئے کہ میرے پاس اتنا وسائل ہے، اتنا پیسہ ہے کہ میں خرچ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جتنا خرچ کرو کم ہے، لیکن خرچ کرتے وقت ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تعادل بہت زیادہ ضروری ہے. سب بات پڑھیں محمد علیہ. ہماری جو سلسلے گفتگو ہے اس میں ہم نے حق و باطل، اور میں نے حق کی تشریح پہلے دن سے کہی کہ جو بھی چیزیں پروردگار عالم سے منسوب رہی ہیں، کنیکشن رہا ہے، متصل رہی ہیں، وہ تمام چیزیں حق ہیں. جن چیزوں نے بھی پروردگار عالم کے سامنے سٹینڈ لیا، پروردگار عالم سے منفصل ہوئی، ان سے جدا ہوئی، اس کے مقابلے پہ آئیں، یا پروردگار عالم کے راستے میں جتنی شخصیات ہیں ان کے مقابلے پہ آئیں، وہ تمام کی تمام چیزیں مزاق باطل ہیں. کل میں نے تفصیل کے ساتھ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور آج جس نبی کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ واحد نبی ہیں قرآن مجید میں کہ تقریباً 200 کے لگ بھگ، تقریباً 200 کے، میرا ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، نہیں چیک کر سکا میں، 200 کے قریب آیات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے یاد کیا گیا ہے. 200 قریب آیات میں، یعنی اور کسی نبی کا اتنی زیادہ تعداد میں نام تکرار نہیں ہوا ہے. یہ فقط جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو جس طرح کے تھے کہ ان کے واقعات کو متعدد مرتبہ قرآن مجید نے ریپیٹ بھی کیا، مختلف انداز سے پیش کیا، اور ہمیشہ اس کو ایک الگ پہلو سے پروردگار عالم نے بیان کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. 200 کے قریب، یعنی اتنی بڑی تعداد میں شاید زکوٰۃ کا یا نماز کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے. یعنی وہ حکم خدا جو ایک کامن مثال صدقے کا مسئلہ ہے، دوسری چیزوں کا مسئلہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بڑی تعداد میں قرآن مجید میں ذکر ہوا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی آخری زندگی تک جتنے نشیب اور فراز ان کی زندگی میں ملتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن جتنا ان کی زندگی میں ملتا ہے، کسی نبی کی زندگی میں اتنا نشیب و فراز نہیں ہے. وہ مشکلات جو باقی نبیوں نے دیکھی اس سے کہیں زیادہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی. اور کس انداز سے دیکھی کہ ان کی پیدائش بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی خاتون ہے، کسی کی ڈلیوری ہونے والی ہے، کوئی ایکسپیکٹ کری، تو اس کے بعد اسی خاتون کو جا کر مار دیا جاتا تھا، اس بچے کو مار دیا جاتا تھا. اگر کہیں سے خبر مل جائے کہ یہاں پر کوئی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا. اس کی وجہ میں نے جناب ابراہیم کے بھی قصے میں بیان کی تھی، وہاں اتنی اسٹرانگ اس چیز کو نقل نہیں کیا ہے، لیکن یہاں والے واقعے کو جناب موسیٰ کے لیے اس قرآن نے بھی نقل کیا ہے. اور جناب موسیٰ کی حفاظت اس انداز سے کی کہ کسی نبی کو اس طرح سے وحی کا ذکر نہیں کیا. البتہ وحی جو ہے مختلف معنوں میں آتی ہے، الہام کے معنی میں بھی وحی آتی ہے. ایک وحی جو ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ جب جناب جبرائیل امین کسی کو لا کر کوئی آیت سناتے ہیں کسی نبی کو، وہ ہمارے ذہن میں ایک وحی کا تصور ہے. لیکن قرآن مجید میں 6 یا 7 معنوں میں وحی استعمال ہوئی ہے. جس میں ایک معنی ہے الہام. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے، ایک دم سے آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا اس بلڈنگ سے باہر نکل جائے، آپ باہر نکلے، پتہ چلا ارتھکوئک آیا اور یہ زمین، یہ بلڈنگ بیٹھ گئی. بعض وقت ہوتا ہے ایسے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. آپ کے دل میں کوئی ایسی، کوئی جسے ہم کہتے ہیں چھٹی حص، کوئی ایسی آپ کو جگاتی ہے، آپ کو مجبور کرتی ہے، آپ کوئی کام کر جاتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں اچھا کیا نکلا ہے، ورنہ تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے، یہ حادثہ ہو جاتا. اسے کہتے ہیں الہام ہونا. پیدائش سے لے کے، یعنی کسی نبی کے لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کی ماں کو بھی، نبی کو خالی نہیں، اس کی ماں کو بھی وحی کی. اوحینا الی ام موسیٰ القاہ فی البحر. پہلی دفعہ وحی کا بھائی الہام کی صورت میں جناب موسیٰ کی والدہ کے اوپر کہ تم اس بچے کو دریا میں بہا دو، کیونکہ بچے کی جان بچانی ہے. اب وہ بچے کو لے کر آگے کب تک چھپائے گی بچے کو، کیونکہ وہاں گھر گھر پہ پہرا ہے، گھر گھر پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ اس بچے کو چھپانا تقریباً ناممکن ہے. پروردگار نے کیا حکم دیا کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو. اب وہ جو واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے کہ ڈوگری میڈیا دریا میں بہایا گیا. اب پروردگار کا بھی
جو طریقہ کار ہے جسے ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب، یہ کس طریقے سے پروردگار کسی کو اپنی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کو بچانا چاہتا ہے، تو عام عقل میں شعور میں آنے والی چیز نہیں ہے. جب ہم ائمہ طاہرین کے لیے کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے افعال کو زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ ہماری عقلوں سے بہت اوپر ہیں. جن کے کہنے پہ ائمہ طاہرین چل رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے یا خود ائمہ طاہرین جانتے ہیں، ایک امام معصوم جانتا ہے. ہم جب اپنی عقل کے مطابق جمع تفریق کرتے ہیں تو ہم ہر چیز میں فیل نظر آتے ہیں. اب کون سی ماں ہے کہ اگر اس کو خیال آ جائے کہ میرا بچہ ہے، نیولی بورن ہے، ابھی تو یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، میں اس کو دریا میں پھینک دوں، کون سی ماں اس کو مانے گی؟ کوئی ماں مانے گی عام آدمی؟ کوئی ایسی ماں کہ جس کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے بچے کو لو، اس کی جان کو خطرہ ہے اور تم اس کو لے کے دریا میں بہا دو، کون سی ماں کہے گی کہ جان کو خطرہ ہے تو ٹھیک ہے یہیں مر جائے گا میری آنکھوں کے سامنے، دریا میں کیسے بہاؤں اپنے ہاتھ؟ کس کے پاس جائے گا، کیسے کھائے گا، کیا کرے گا، کہاں پرورش ہوگی، کس کے گھر رہے گا، ڈوب جائے گا، کون بچائے گا اس کو، وغیرہ وغیرہ. وہ ہزار اس کی دلیلیں وہ بیان کر دے گی. لیکن یہاں اس مومنہ کا خدا پر اعتقاد، اس کا بھروسہ کہ خدا کے حکم پر اس نے حکم عدولی نہیں کی، جیسا پروردگار کا حکم آیا اس نے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا. اب پروردگار نے بھی بچانا ہے. اب وہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ سارا کے پاس جو فرعون کی اس کے پاس جاتا ہے. اور سارا بھی آگے جب فرعون سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ویسی کوئی بچہ نہیں، ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. فرعون تو بھی کہ کیا خطرہ ہے، تو ہمارے گھر بھی رہے گا، کیونکہ بچے کے ساتھ اس کا آئی ڈی کارڈ، CNIC، پاسپورٹ تو ساتھ نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو اس کی بچی کی آئیڈینٹی ساتھ میں نہیں تھی کہ اس کو ٹریس کیا جا سکے. لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بچہ تو اننون ہے، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، چلو اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ یہاں تک بات کو میں روکوں. البتہ کیونکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی کیونکہ جو بولنے کا انداز ہے بہت ہی آپ آہستہ آہستہ بولتے ہیں تو اکثر لوگ شاید سونے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آج ان تمام لوگوں کی جو کہ سونے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک واقعہ سنا دوں یہاں پر. جب بھی میں یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنتا ہوں، یعنی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، کہیں پہ بھی اگر نظر سے گزرتا ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. اب وہ واقعہ کچھ اس طرح سے کہ جیسے ہمارا کہا جاتا ہے کہ جی بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رازق تو خدا ہے، اللہ رازق ہے، دے گا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اللہ تو رازق ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں، اسٹرگل کریں نہ کریں، محنت کریں نہ کریں، اللہ نے اگر آپ کو رزق پہنچانا ہے تو وہ کہیں سے آپ کو رزق پہنچائے گا. اسی طرح سے کوئی پیر صاحب تھے، کوئی بہت ہی بظاہر اپنے گمان میں کوئی بہت ہی اللہ والے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو خدا پہ بڑا توکل کرتا ہوں اور میں نے اب کوئی کام دھندا نہیں کرنا، مجھ سے نہیں ہوتا، میں خدا پہ توکل کر کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ چلنا شروع ہوئے اور دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. وہاں ایک درخت تھا، درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے سائے میں. اب سائے میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی میرا تو رازق خدا ہے، مجھے یہاں کچھ کرنا نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرا رزق کیسے اللہ مجھے یہاں پہنچاتا ہے. ایک طرح سے اللہ کو بھی چیلنج تھا کہ اس آدمی کو جو دریا کے کنارے بیٹھا ہے، بیابان میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اس تک رزق کیسے پہنچنا ہے. خیر وہ پیر صاحب جو ہے بڑے غرور کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک دم دیکھا کہ وہ دریا میں ایک پتا تیرتا ہوا آ رہا. اور آگے بڑھ کے دیکھا تو مولوی حضرات کی جو ایک بڑی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے حلوہ، اس کے اندر رکھا ہوا پتے کے اندر. پیر صاحب تو بڑے خوش ہو گئے، واہ بھائی اس کے اندر حلوہ بھی رکھا ہوا ہے، یعنی عام کھانا نہیں آیا ہے، حلوہ بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ کتنا بڑا رازق ہے. خیر وہ پیر صاحب نے نکالا، اس کو تناول کیا. اس دن کا ان کا معاملہ حل ہو گیا. اب اگلے دن بیٹھے، پھر اگلے دن دیکھ لیں گے کہ آج دیکھیں اللہ کیا بنا کے بھیجتا ہے. اگلے دن دیکھا پھر اسی طرح سے پتے پہ حلوہ چلا آ رہا ہے. پھر اسی طرح سے تیسرا دن آیا، تیسرا دن بھی یہی چیز تکرار ہوئی. اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ کون ہے کہ جسے مجھ جیسے ولی کے لیے اپنی گمان میں، جتنے پیر اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں نا کہ مجھ جیسے اتنے بڑے آدمی کے لیے، اللہ والے کے لیے یہ کون روزانہ حلوہ بنا بنا کے بھیج رہا ہے. چلو ذرا اس کو چیک کرتے ہیں. بھائی صاحب نے دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے دیکھا تو ایک کوئی قلعہ ہے، فورٹ ہے. فورٹ کی دیوار کے اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ کسی آدمی نے وہی حلوہ جو تھا ان کو دکھایا کہ وہاں سے کسی نے اس میں دریا میں ڈالا. اچھا کہنے کہ اچھا اس قلعے سے میرے لیے رزق آ رہا ہے، یہاں پہ کسی کو پروردگار نے ڈیوٹی لگائی ہے. اب یہ پوچھتے ہوئے قلعے کے دروازے سے اندر پہنچے کہ حلوہ کون پھینک رہا ہے، کسی کو کیا پتا. پوچھتے پوچھتے وہ
خیر پہنچے، جو اس قلعے کا مالک تھا، جو اس علاقے کا گورنر تھا، اس کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ حلوہ تم پھکوا رہے ہو؟ کہا ہاں میں پھکوا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہیں گے کہ میں تو یہ پوچھنا چاہوں کہ اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے کہ کتنا میں عظیم آدمی ہوں کہ جو تم میرے لیے روزہ حلوہ بنا بنا کے بھیجے ہو؟ کہنے گے مجھے تو خبر نہیں کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو. اصل میں میرے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا تھا، ہمارے جو حکیم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ رات کو حلوہ باندھ کے رکھو اور صبح کھول کے اس کو دریا میں بہا دیا کرو. تو میرا تو بھائی کوئی واسطہ نہیں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. میں تو یہ حکیم صاحب کے نسخے پہ عمل کر رہا ہوں، باقی میں نہیں جانتا کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی یہ واقعہ میں دریا میں بہانے والا ہے تو مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ ہی اور ہوتے ہیں اور کہ مطلب توکل کرنا، ٹھیک ہے خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے گا ضرور، لیکن وہ کس انداز سے دے گا یہ پھر اس کا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ میں بار بار کہتا ہوں اتنی کنجوسی کے ساتھ صلوات نہ پڑھیں آپ لوگ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب موسیٰ کی والدہ کو وحی آئی پروردگار کی طرف سے کہ تم نے اس کو دریا میں ڈال دینا ہے. پھر دوسری وحی کب آئی، یعنی الہام کی صورت میں جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ القاہ فی ام موسیٰ ارضعہ ہی ہے، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا یا ان کو الہام کیا یا ان کو وحی کی کہ تم جا کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ. کیسے پلائے؟ کیونکہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پہ اڈاپٹ کیا گیا تو پھر وہاں پہ بڑی کوشش کی گئی ان کو فیڈ کرایا جائے، کچھ کھلایا جائے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ نبی ہے اللہ کے. یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو نبی کو 40 سال 50 سال انتظار کراتے ہیں نبی بنانے کے لیے. نبی تو ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، تو وہ کیونکہ نبی ہیں انہوں نے کوئی اور چیز نہیں لینی، ڈھونڈا گیا کہ کون سی خاتون ہے جو ان کو فیڈنگ کرا سکے، اس کے ساتھ نرسنگ کر سکے اس بچے کے لیے. جناب موسیٰ کی والدہ ہی کو اتفاق سے چنا گیا، سلسلہ کچھ پروردگار نے ایسا بنایا اور انہوں نے اپنی ہی والدہ کا دودھ پی کر بڑے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پروردگار کے جو امور ہیں وہ ہمارے حساب کتاب ہماری جمع تفریق میں نہیں آتے. وہ اپنا حساب کتاب اپنے لوگوں کو بچانا، اپنے لوگوں کی کیسے ٹریننگ کرنی ہے، کیسے ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے، یہ پروردگار عالم کا اپنا کام ہے. یہ میں اور آپ اپنے حساب کتاب سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ دو وہی آئیں جناب موسیٰ کے پاس. اب جناب موسیٰ بڑے ہوئے. اچھا، جناب موسیٰ کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو عام طور پہ عام نبیوں میں نہیں ہیں. میں اگر ذرا توہین کے اس میں زمرے میں نہ آئے تو مثلا ایک بات کہوں کہ بعض ایسی خواہشات کی ہیں خداوند عالم سے کہ کسی نبی نے ایسی خواہش نہیں کی. جیسے ایک بعض وقت کوئی بہت ہی چہیتا گھر میں بچہ ہوتا ہے نا، تو والدین سے کوئی ایک خاص چیز ایسی مانگے، کوئی اور بچہ نہ مانگے، آدمی جو ہے وہ ایک بچہ کوئی اپنے والدین سے کوئی خاص چیز کی تمنا کرے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری ایسی خواہشات کی ہیں کہ جس میں سے ایک خواہش کیا تھی کہ جناب موسیٰ نے پروردگار سے کہا کہ اپنا دیدار کرا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ کیا صلاحیت ہے، صلاحیت نہیں ہے، فلاں ہے. خدا سمجھا رہا ہے کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے کیوں میں جسم نہیں ہوں، میں کسی باڈی کا کسی شیپ کا حصہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو. لیکن جناب موسیٰ اس پہ ضد کرتے رہے. وہ طور سینا کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے ذہن میں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کچھ اسی عنوان سے گزری. اور یہ نبیوں میں جیسے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے میں نے کل جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ ان کی حاضر جوابی بڑی مشہور تھی. ان کی حاضر جوابی بڑی مشہور تھی جو قرآن نے کئی جگہ پہ کوٹ کیا. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بڑی مشہور تھی. یعنی اگر انہوں نے کسی کو ٹچ بھی کر دیا تو پھر اس کا اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا. کہ جو آپ کو خپتی والا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہے، میں اس پہ ابھی نہیں جا رہا کیونکہ وہ اور بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو فزیکلی طاقت تھی، جسمانی طاقت تھی، وہ زیادہ معروف تھی لوگوں میں. ایک اور خصوصیت جو جناب موسیٰ میں تھی دوسرے لوگوں میں جو انبیاء سے مختلف تھی وہ یہ کہ آپ کے زبان میں ایک لکنت نما چیز تھی جس کے لیے انہوں نے کہا وَقْلُ عُقْدَةٍ مِّن لِسَانِي. جب جناب ہارون کو اپنے لیے جانشین مانگا پروردگار سے تو وہاں پہ یہ بھی دعا کی کہ میرے زبان کی جو لکنت ہے اس کو بھی ختم کر دے. اب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو یہ
بعض خصوصیات ہیں جو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. خیر جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، آپ کا جو وہ واقعہ پیش آیا ایک فرعونی کے ساتھ، اس فرعون کے اس سپاہی کے آپ کے ہاتھ جو مارا جاتا ہے، پھر آپ وہاں سے راتوں رات نکل جاتے ہیں. اب جناب موسیٰ چلے گئے اس مصر کے علاقے کو چھوڑ کے کوئی بہت دور، اور اتفاق سے جہاں ان کو پناہ ملتی ہے وہ بھی ایک نبی کا گھر ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ وہ پورا واقعہ میں ڈیٹیل میں نہیں کر رہا کہ بہت سارے آپ کے بچوں نے، جوانوں نے موویز بھی دیکھی ہوں گی، بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی موویز بنائی ہوئی ہیں، اسٹوریاں بھی سنی ہوں گی کہ وہاں پہ دیکھا جناب شعیب کی کوئی بیٹا نہیں تھا. جناب شعیب پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں تھا. ان کی بیٹیاں پانی بھرنے گئیں، یہ گئے وہاں پہ، انہوں نے ان کی ہیلپ کی. بلاخر نبی ہیں، حیا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے. یعنی جس طرح سے وہ خواتین کے لیے مشہور ہے کہ خواتین جو ہے نظروں سے سامنے والے کو پہچان دیتی ہیں کہ کون کس نظر سے ان کو دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے جا کے اپنے والد سے کہا کہ آج اس ایک کوئی پاک دامن، کوئی باحیا کوئی جوان ہے جس نے آج ہماری مدد کی. خیر وہ پھر اسی طرح سے ان کا انٹریکشن پڑا. جناب شعیب نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا کہ ٹھیک ہے تم میرے لیے کام کرو. کیا کام کرنا تھا؟ جو شیپرڈ کا کام ہوتا ہے، بکریاں چرانا، جانوروں کو چلانا، یا ایگریکلچر کے کام، جو بھی ایک دیہات میں کام ہوتے ہیں، اس کام کے لیے ان کو رکھ لیا گیا. اور پھر جناب شعیب کی بیٹی سے بھی ان کا شادی ہوئی. اب یہ ایک ان کی زندگی کا ایک ایسا زندگی کا حصہ کہ جو کہ پوشیدہ ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ واقعات کوڈ نہیں ہوتے. اب جناب موسیٰ کی زندگی کا جو نشیب فراز کا جو اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جب دوبارہ اپنے علاقے یعنی اپنے جگہ پر آنا چاہتے ہیں مصر میں، جب مصر کی طرف وہ آئے تو راستے میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں. راستے میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو ان کو ہیٹ فراہم کر سکے، کوئی گرم چیز. تو اتفاق سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی. یہ قرآن کے واقعے تھے. میں نے کہا 200 آیتیں ہیں کہ جس کا حفظ کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے، اور یہ تقریباً ہر مختلف سوروں میں کئی آیتیں جو ہیں وہ ان واقعات کو آگے پیچھے کر کے نقل کر رہی ہیں. تو یہ تمام واقعات وہ ہیں کہ جو کہ قرآن مجید میں موجود. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، اور آگے آ جائیں آپ. سارے دیگر صلوات پڑھیں اور ذرا اور آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے تو آپ کو آگ نظر آئی. آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، بیوی سے کہا تم ٹھہرو یہاں پہ ذرا، میں جاتا ہوں، اگر مجھے کچھ کھانے پینے کو آگ جب نظر آ رہی تو ممکن ہے کہ یہاں پہ کسی نے جلائی ہوگی، کوئی آبادی بھی نزدیک میں ہوگی، چلو میں کچھ انتظام کرتا ہوں. جب آگ کے نزدیک آئے تو وہاں پر پروردگار عالم نے کہا کی طرف سے ایک آواز آئی. ان کو ایک آواز فیل ہوئی، فقلا نالے ہاذا ارضن توا، اے موسیٰ اب یہاں پہ تم اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم ایک مقدس سرزمین پر آ رہے ہو. اس آگ کے نزدیک جو موسیٰ علیہ السلام کی جو باقاعدہ جو پراپر پہلی وحی جو کوڈ ہوئی ہے یہ ہے کہ یہاں سے ان پر وحی نازل ہوئی. یہاں سے اگر ان کی نبوت کا باقاعدہ بعثت کا آغاز ہوا اور نبوت کا سلسلہ چلا. اب جناب موسیٰ آ گئے کہاں پر؟ مصر میں. اب ظاہر بات ہے جہاں جیسے کل میں نے ابراہیم علیہ السلام کی واقعات میں نقل کیا کہ کس طرح سے انہوں نے نمرود کو چیلنج کیا، ان کی باتوں کو چیلنج کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا. جو بات دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جب یہ غلط اور صحیح کی تمام تفصیلات فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے کیا کہا کہ کہا ان کو بلایا جائے دربار میں. یہ بہت بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ تو میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، میں خدا ہوں. اس کا بھی چیلنج یہی تھا کہ دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا ہوں. یہ تو میرے خدا ہونے کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو بلاؤ. اب جناب موسیٰ کے اسٹیٹس کیا ہے اس وقت معاشرے میں؟ ایک شیپرڈ کا. شیپرڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک عام سا دیہاتی، کوئی بکرا چرانے کے لیے 3 پیس سوٹ پہن کے نہیں جاتا، کوئی برانڈیڈ کپڑا تو نہیں پہنتا نا. کیا اس کے پاس ہوتا ہے؟ اور اس کے پاس چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر ایک چرواہے کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی بہت زیادہ میناکاری ہوا تو نہیں ہوتا، کوئی پالش ہوا تو نہیں ہوتا. ایک عام سے درخت سے توڑ کے وہ ایک ڈنڈا استعمال کرتا ہے جس سے وہ جانوروں کو ہکانے کا کام کرتا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا اس حلیے کو، اس گیٹ اپ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کا حلیہ کیا ہے، ان کے کپڑے کیا ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے. ایک ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. اور بلا کون رہا ہے ان کو؟
بادشاہ وقت، وہ بھی عام بادشاہ نہیں ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے، جس کو لوگ سجدہ کرتے ہوں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں، جس کو لوگ پوچھتے ہوں، اس آدمی نے بلایا ہے. اب جناب موسیٰ جا رہے ہیں. اچھا، پروردگار عالم نے بھی کوئی پلان نہیں دیا کہ موسیٰ تم نے وہاں جا کے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، کوئی پلان نہیں ہے. نبی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ ہاں موسیٰ اگر تمہیں فرعون یہ کہہ دے تم یہ کہہ دینا، وہ یوں کرے تو تم یوں کر دینا. جیسے ہم بناتے پلان اے بی سی ڈی، کوئی اس طرح سے کوئی پلان پروردگار نے ان کو نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تم جا کے اس کو فیس کرو. اب کون گیا اس فرعون کے سامنے؟ جناب موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون، اور خود کیا کوئی فوج لے کے گئے، کوئی اسلحہ لے کے گئے، کوئی توپے لے کے گئے اپنے ساتھ، کوئی بہت زیادہ دنیاوی مروب کرنے کی چیزیں، لباس بہت زیادہ، کوئی انہوں نے بہت ہی فاخر قسم کا لباس، کوئی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ایک دیہاتی حلیے میں بادشاہ وقت کے سامنے. خود اگر آپ اس چیز کو ذرا سے اپنے ذہن میں بھی تصور کریں کہ اگر ہمیں اس حلیے میں یا اس سے بہت ہی بہتر حلیے میں بھی اگر عام کپڑوں میں بھی کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑ جائے تو ہم خود نفسیاتی طور پہ کتنا پریشر میں آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم تو کانشیس ہو جائیں گے اپنے لباس کے اوپر کہ یار میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، فلاں کیسے لگ رہا ہے، میرے بال صحیح بنے نہیں ہوئے، جوتے پہ پالش ہے نہیں ہے. ہم کتنا کانشیس ہوں گے، کتنا ہم نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے ایسی موقع پر. لیکن کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بغیر کسی پریشر کے گئے، جا کے فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے. ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرعون کے سامنے ہونا کیا ہے، اس کا کیا پلان ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی خبر اس ٹائپ کی پروردگار نے کوئی نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے والا ہے تمہارے ساتھ. خدا کے حکم میں چلے گئے. وہاں پہ کیا تھا کہ اس نے اپنے زمانے کے تمام جادوگروں کو بلایا. یہ تمام واقعات آپ نے سنے ہوئے، لیکن میرا اس تمام چیزیں سنانے کا مقصد ہے کہ یہ جو دین ہمارے تک پہنچا ہے یہ کس مسیر سے، کس راستے سے ہوتا ہوا پہنچا ہے، اور ان لوگوں نے کس انداز سے جگہ جگہ پہ یہ تمام واقعات جو پروردگار بھی سنا رہا ہے، وہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا کام دکھاتا ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ والے کیسے کام کرتے ہیں، اللہ والوں کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، خدائی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا انداز کیا ہے. جناب موسیٰ گئے. جو واقعہ ہے آپ کے سامنے کہ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ. انہوں نے جو کچھ تھا اپنے پاس وہ سارے تمام مظاہرے کر دیے. اس کے بعد اب جناب موسیٰ کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے. وہاں پہ پھر اللہ پروردگار عالم کی طرف سے وہی آتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، کوئی عصا کوئی بنی بھی نہیں آئی تھی، کوئی جنت سے نہیں اتری تھی. یہ عصا کوئی اسپیشل نہیں آئی تھی، عام سی عصا تھی. اللہ نے کہا جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسی کو پھینک دو، جو عصا ہے اسی کو پھینک دو. اسی عصا کو جو ہے وہ پھینکا گیا، اور اس جو اجدہ میں تبدیل ہوئی، اور تمام لوگ جتنے بھی جنہوں نے جو بھی جادو کیا ہوا تھا وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے. وہی جادوگر جو فرعون کے دفاع میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں رب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے کر آئے. وہ تمام کے تمام لوگ موحد ہو گئے فرعون کو چھوڑ کر، موحد ہو گئے. نہ یہ کہ انہوں نے ہار مان لی کہ نہیں بھائی موسیٰ ہم ہار گئے تم سے، تم ہم سے بڑے ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان لے کر آ گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کوئی لمبی لمبی تراویحیں پڑھ کے نہیں سنائی ان کو، بہت لمبی کوئی تقریریں نہیں کی، واعظ و نصیحت نہیں کی. فقط ان کو یہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ خود اہل فن تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، کہ نہیں بھائی یہ فن کا کام نہیں ہے، یہ انسانی طاقت سے بہت اوپر کی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں تک کی زندگی کا ایک حصہ کہ یہاں سے فرعون اور فرعونیان کمزور ہونا شروع ہو گئے. فرعون اور فرعونیان جتنے تھے اس کے حواری، اس کے اصحاب، اس کے ساتھی، سب کے سب کمزور ہونا شروع ہو گئے. اب اس کمزوری کا جب زوال شروع ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اس قوم اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے آخری حربہ کیا ہوتا ہے، پہلے مختلف طریقوں سے دبانے کی کوشش کی، اب کہا کہ نہیں ہے تو چلو اب ان کو پکڑ کے مارا جائے. کہ جس کی خبر کی بنیاد پر جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکلتے ہیں. اچھا، جتنا ٹف ٹائم جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو دیا ہے، اور کسی نبی کو اتنا مشکل وقت شاید باقی نبیوں میں ابھی اپنے پیغمبر اسلام کی بات نہیں کر رہا، باقی انبیاء میں کسی قوم نے اپنے نبی کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا. اتنا مشکل وقت خود قوم نے دیا ہے. یعنی وہ قوم کون؟ جو انہی کی قوم ہے، جو ان پر ایمان لا چکی ہے،
جو ان کے کہنے پہ وہاں سے نکل کر آئی ہے، جو جگہ جگہ بارہا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھ چکی ہے، ان کے کمالات دیکھ چکی ہے، لیکن بارہا انہوں نے اسی قوم نے جناب موسیٰ کو دغا دیا متعدد موقع پر. یہی قوم تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ دریا کو کس طرح سے انہوں نے کراس کیا، دریا کو کراس کر کے کس طرح سے فرعون غرق ہو. یہ تمام چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، سنے ہوئے قصے نہیں ہیں. آج میں اور آپ تو سنے ہوئے قصے بیان کر رہے ہیں نا. نہ ہم نے جناب موسیٰ کو دیکھا، نہ ہم نے کوئی اور واقعے کو دیکھا، نہ ہم نے کسی اور نبی کو دیکھا. ہم تو واقعے کو فقط کوٹ کر رہے ہیں جو سنا ہوا ہے. لیکن وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آئی وٹنس ہے وہ تمام چیزوں کے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے تمام کمالات اور کرامات کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور یہی جو ایک ہے نا کہ جناب پیغمبر سے جو حدیث نقل ہوتی ہے کہ جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں وہ اپنے حساب سے کہا انہوں نے، البتہ یہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، دوسروں کیا ہے کہ تم سے کہیں زیادہ افضل ہوں گی، تم سے کہیں زیادہ افضل ہوں گی. کیوں افضل ہوں گی؟ کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اور تمہارے ایمان کا یہ حالت ہے. جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن تمہارا ایمان، ان کا ایمان مجھ پر تم سے زیادہ ہوگا، اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اب اس پہ میں اور کیونکہ بعد میں ایک اور آنکھ مجھے بند ہوتی بھی نظر آئی ہے، کیونکہ ایک تو اندھیرا کر دیا گیا نا، اس سے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اندھیرا تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ بھائی نکل لو، لیکن بہرحال اب یہاں نکلنے کی گنجائش تو نہیں ہے کیونکہ وہ نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن آنکھیں بند ہونے کی گنجائش ضرور ہے. صلوات پڑھیں محمد آگے. اب مجھے یہاں پہ کوئی نہ کوئی قصہ سنانا پڑے گا. اب اسی ایمان پہ جب کہا تو میرے فوراً ذہن میں ایک واقعہ نقل ہوا. ایک بہت بڑا حکیم دانشمند جس کو کہ ہم تاریخ میں ابو علی سینا کے نام سے یاد کرتے ہیں. ابو علی سینا بڑا قابل. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ذرا آدمی کوئی سیاستدان بڑا ہو جائے، کوئی بھی آدمی ذرا کوئی اس کا اگر تھوڑا سا مقام ہو جائے، تھوڑی شہرت ہو جائے، تو دو چار چمچے جو ہیں اس کے ساتھ واہ واہ کرنے والے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں، اب وہ مولانا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی خطیب کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ، کسی بزنس مین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ذرا سا کسی کا اسٹیٹس اوپر ہوتا ہے، دو چار واہ 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 جناب سبحان اللہ واہ واہ کرنے والے جو ہیں وہ ساتھ لگ جاتے ہیں. تو ابو علی سینا کے ساتھ بھی ایک اس کا شاگرد تھا اور صبح شام ابو علی سینا کے قصیدے پڑھتا تھا. اور ابو علی سینا سے کہے کہ بھائی تم تو اتنے قابل ہو، اتنے کچھ جانتے ہو، تم نبوت کا دعویٰ کر دو، تمہاری کچھ نہ کچھ نبوت تو چلی پڑے گی، دعویٰ کر دو نبوت کا. ابو علی سینا ہمیشہ اس کی بات کو سن کے ٹال دیں. اب ابو علی سینا بھی پریشان کہ یار اس کا منہ کیسے بند کرایا جائے، پریشان کہ آخر اس کو کیسے سمجھاؤ کہ بھائی نبوت کا سلسلہ کچھ اور ہے. لیکن بہرحال وہ اپنی چاپلوسی میں شاگرد لگا ہوا ہے مسلسل. آئے دن بہانے سے جناب ان کے ابو علی سینا کے منہ سے کوئی بھی اگر کوئی ایک اچھی بات نکل کے کچھ ہو گیا، اسے واہ دیکھیں کیا زبردست بات کرتی، آپ تو نبوت کا دعویٰ کر دیں. بار بار وہ پیچھے لگا ہوا تھا. تو ایک دن ابو علی سینا جہاں رہتے تھے اس جگہ کا نام ہے شہر ہمدان. آج بھی وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ کئی مہینے تک برف ہوتی ہے. تو یہی سردیوں کا موسم تھا اور اسی سردیوں کے موسم میں ابو علی سینا سو رہے تھے، ان کا شاگرد بھی ساتھ والے کمرے میں تھا. ساتھ والی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. ابو علی سینا کے دماغ میں کچھ چیز چمکی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شاگرد کو اٹھائے بیٹا جاؤ ذرا باہر سے برف لے کے آؤ، اس کو جلاؤ پگھلاؤ تاکہ میں اسے وضو کر کے نماز پڑھوں، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. اب شاگرد ہے، ہو سکتا ہے رات کو گیجٹس پہ کھیلتا رہا ہو لیٹ نائٹ، تو اس کی تو نیند ہی نہیں پوری ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی چھوڑو بھی کیا کرنا ہے، باہر اتنی سردی ہے، اتنی برف ہے، ٹھنڈ میں کون جائے گا باہر ہے. بولی اس نے کہا یار جاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے، تم تو میرے اتنے قریبی شاگرد ہو، میرے تمام فضائل بھی جانتے ہو، میرے کمالات بھی جانتے ہو، میری کرامات سے بھی تم واقف ہو، میرے علم کے دریا ہونے سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو، جاؤ میرے لیے تھوڑا سا پانی تو لے آؤ. کہا کہ نہیں. اس نے جانے سے انکار کر دیا. اب یہاں ابو علی سینا نے اس کو پکڑا کہ دیکھو وہ جو آدمی اذان دے رہا ہے اس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، جن کی نبوت کی گواہی وہ دے رہا ہے اس سردی میں اٹھ کر اس موسم میں، اس نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے. تم جو میرے تیرے کمالات جانتے ہو، میرے جانتے ہوئے تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو دوسرے مجھ پہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو
نبی بننا جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو آج مجھے کافی جلانے کے لیے وہ جگانے کی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے آپ کے ساتھ. بہرحال تو جناب موسیٰ کا واقعہ کہ جتنا مشکل وقت جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو دیا اور کسی قوم نے اتنا مشکل وقت نہیں دیا. اب اس قوم کو نکال کے جناب موسیٰ کہاں پہ لے کر آ گئے؟ ایسے جگہ پہ کہ جہاں پہ اب فرعون باقی نہیں رہا. اب دیکھیں ان تمام واقعات میں ہمیں اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی کہ ہم بھی کسی بنی اسرائیل سے کم نہیں ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات اسرائیلیوں پہ یہودیوں پہ ڈال کے ہم خوش نہ ہو جائیں, کیونکہ وہی ساری حرکتیں بھی ہمارے اندر چھوٹا چھوٹا بنی اسرائیل کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے ہمارے اپنے اعمال میں بھی. اب کیا ہے, صحرا میں بیٹھے ہوئے کچھ کھانے پینے کو نہیں, ابھی اپنے خدا سے کہو ہمیں کچھ کھانے کو دیں. اور جناب پروردگار عالم کی طرف سے پرندے نازل ہوئے, پرندوں کو انہوں نے ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا. ایک دن پرندے کھا لیے, 2 دن کھا لیے, ابھی نہیں اب تو بڑا موڈ بدل گیا, آج کچھ اور ڈش میں کچھ اور ہونا چاہیے. ہمارے لیے کوئی پیاز ویاز کا انتظام کرو. بیابان میں ایک دم سے پیاز کہاں سے ہوا کہ خدا لے آئے؟ دیکھ لا تو سکتا ہے, قدرت ہے اس کی, لیکن ان کے نخرے دیکھیں آپ کہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہے. یہ بنی اسرائیلی پن جو ہے آیا ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہم تمنا کرتے ہیں یہ ہو جائے, وہ آ جاتا ہے, پھر آگے کی خواہش ہو جاتی ہے, وہ خواہش ہوتی ہے, پھر آگے کی مزید اور خواہش بڑھ جاتی ہے. کہیں ہماری خواص اور خواہشات ٹھہرتی نہیں تھی بنی اسرائیل کی طرح. خواہشات ہماری جو ہے وہ روکتی نہیں ہے. خدا پہ اس لیے مان لائیں کہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے. تو ایسے ہی مان لانے کا کیا فائدہ؟ پھر خدا تو ہم مجبوری کے تحت مان رہے ہیں نا. جس دن ہم اپنے آپ کو مستقل سمجھیں گے ہم خدا کا ہاتھ چھوڑ دیں گے. تو یہ اس ہر چھوٹا سا اسرائیلی ایک ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی گوشے میں, کسی کونے میں ملتا ہے. تو ان واقعات کو فقط یہ نہ سمجھے کہ تو پرانے واقعات ہیں, آج کوئی ہمارے درمیان کوئی بنی اسرائیل کا آدمی نہیں بیٹھا ہو. بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے آگے آگے آج شاگردی کریں جتنے آگے ہم نکل چکے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے, ان کو ہماری شاگردی کرنی پڑے. تو جناب موسیٰ نے یہ تمام حالات دیکھے. اچھا جناب, اب اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی مدت مانگی اس طور سینا پہ جانے کے لیے. جو مدت آپ کو پتا ہے کہ 30 دن کی تھی, 10 دن اور مانگی, اور اس کے بعد وہ وہاں رہے اور روزہ رکھا اور ان پہ وہی نازل ہوئی. وہ تمام واقعات واپس آئے تو پوری قوم, پوری تو نہیں, اکثر قوم جو ہے اس میں سے پلٹ چکی ہے. ایک سامری کے ہاتھ, ایک سامری کے ہاتھ جو جناب موسیٰ کو 40 سال کے لیے غیبت میں نہیں گئے, اپنا نمائندہ بھی چھوڑ کے گئے جناب ہارون کو. اس کے باوجود بھی کتنا مشکل وقت دیا اپنے نبی کو, نمائندہ ہونے کے باوجود بھی تمام حجت, یعنی حجت خدا ہے جناب. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنا نمائندہ کسی کو بنا کے جا رہے ہیں, نبی اپنا کوئی کسی کو نمائندہ بنا کے جا رہے ہیں, جو خود بھی پروردگار کی طرف سے نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. جناب ہارون عام آدمی تو نہیں ہے, الیکشن کے ذریعے جناب ہارون کو تو نہیں چنا گیا, کسی برادری کی بنیاد پہ تو نہیں چنا گیا, خدا بند عالم کی طرف سے چنا گیا ہے. اس کو ماننے سے انکار کر دیا. جناب موسیٰ فقط 40 دنوں کے لیے الگ ہوئے اور اس کے بعد لوگوں کا ایمان بدل گیا. تو کتنا مشکل وقت جتنا جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کو دیا ہے, اور کسی نبی کو اتنا مشکل وقت اس کی قوم نے نہیں دیا. اور اتفاق سے بس ایک جملہ مجھے اور عرض کروں, اپنے مصائب کی طرف گفتگو ختم کروں, کہ یہی فرق ہے اہل بیت کی قوم کا اس مجلس عزا, اس فرش عزا کی برکت کا, کہ آج ہمارے ایمان کو اس غیبت میں گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے, صدیاں گزر گئی ہیں, لیکن یہ قوم کا آج بھی الحمدللہ وہ بنی اسرائیل والا حال نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں کی اگر برکت جائے گی تو یہی فرش عزا کا بیٹھنا ہے. جو اس فرش عزا سے دور ہوا, جو اس فرش عزا سے دور ہوا وہ بھی نابود ہو گیا, اس کا نشان مٹ گیا. لیکن یہ فرش عزا ایک ایسی, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ ٹریڈیشنل مجالس پڑھتے ہیں, ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے, اس میں کوئی موڈیفیکیشن ہونی چاہیے, کوئی اور چیزیں لانی چاہیے. بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو لانے کے لیے, مجلس کی اصلاح نہ کرو, مجلس سے اپنی اصلاح کرو. مجلس کو سدھارنے کی کوشش نہ کرو. یہ مجلس ہمارے لیے درسگاہ ہے, اس میں زیادہ موڈیفیکیشن لانے کی کوشش کرو گے تمہاری مجلس کی شکل بگڑ جائے گی, وہ اپنی مجلس افادیت کھو بیٹھے گی. اسی سادگی میں
ماشاءاللہ یہاں آپ کے پاس تو وسائل ہیں، لیکن آج بھی گاؤں دیہاتوں میں، کیونکہ میرا سندھ جانے کا بڑا اتفاق ہوتا ہے کہ کتنی سادگی ہے، لیکن وہاں ذکر حسین ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ ان کے پاس کرسی نہیں ہوتی، تکیے رکھ کے جو ہے مجالس پڑھنی پڑتی ہے کہ اٹھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں، لیکن اسی سادگی میں اس فرش عزا کا قیام ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اگر اس فرش عزا کی اصلاح، اس کے اسٹینڈرڈ کی موڈیفیکیشن یا کچھ اور کریں گے تو وہ اس کی ماہیت اور اس کی روح ختم ہو جائے گی، اس کا تقدس ختم ہو جائے گا. اس چیز کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہی چیز ہمیں اوپر سے ملی ہے اور یہی چیز ہم نے آگے بڑھانی ہے. اور آج ماہ محرم کی 5ویں تاریخ کے شروع کے کچھ ایام میں اصحاب سید الشہداء امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. آج ایک امام حسین کے ایک ایسے ساتھی کا ذکر ہوتا ہے مصائب میں کہ جو بچپن سے یکسر مختلف رہے ہیں، جن کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر جب مدینے میں ہے، رسول خدا کا دور ہے، حبیب ابن مظاہر کی عمر بلوغت تک نہیں پہنچی، پیغمبر کی زندگی میں ہی نابالغ رہے. لیکن جب بھی پیغمبر حبیب کو دیکھا کرتے تھے تو حبیب کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حبیب کا عام مقام نہیں ہے. آج بھی جب ہمارے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ حرم کے دروازے میں حبیب بیٹھے کہ آؤ پہلے مجھ سے اجازت لو پھر میرے آقا حسین کے پاس جانا. آج بھی امام کی زری کے درمیان اور اس قتل گاہ کے درمیان حبیب دیوار بنے کھڑے ہوئے کہ میں مر چکا ہوں لیکن آج بھی اس قتل گاہ کی جگہ پہ مجھے دفن کیا گیا. تمام شہداء الگ دفن ہیں لیکن حبیب اس گنج شہداء میں دفن نہیں ہے، الگ امام کے لیے آج بھی پہرا دے رہے ہیں. یہ ہے حبیب ابن مظاہر. رسول سے پوچھا لوگوں نے کہ آقا آپ اس چھوٹے سے بچے کا اتنا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے دیکھ کر شرم ہمیں آ جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ جناب حبیب کا احترام کرتے ہیں. تو پیغمبر نے پتہ ہے کیا کہا کہ جب مدینے کی گلیوں سے میرا حسین گزرتا ہے، جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں، حبیب اس جگہ کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالا کرتے ہیں. خاک شفا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جہاں حسین کے قدم پڑ گئے وہ مٹی خاک شفا ہو گئی. اب وہ چاہے مدینے میں بھی یہ حبیب کی کتنی معرفت کہ وہ مدینے کی بھی مٹی کو اٹھا کر اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں. یہ مقام ہے پیغمبر رسول خدا کے نزدیک حبیب کا. یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا. اور حبیب کے بارے میں ایک اور واقعہ میں فقط نقل کروں کہ اودھ کی جب نوابوں کی حکومت جانے لگی تو وہاں پہ ایک وزیر ہوا کرتا تھا. اس وزیر کا یہ تھا کہ ہر سال جب چاند محرم کا نظر آ جائے تو وہ ایک سبیل لگایا کرتا تھا دودھ کی. اودھ کا نواب ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. لوگ دور دور سے اس کی سبیل پہ شربت پینے آیا کرتے تھے دودھ کا. جب انگریزوں کا راج ہوا، ان کی حکومت چلی گئی، ان کو مختلف الزامات میں جیل میں ڈالا، جیل سے نکالا، یہاں تک کہ ایک سال ایسا ہے کہ محرم نزدیک آنے لگا اور یہ وزیر جو اودھ کی حکومت کے ایک وزیر تھا، یہ پریشان ہونے لگا کہ میرے پاس اس وقت مال دنیا میں سے کچھ نہیں کہ میں امام کے لیے سبیل لگا سکوں. بہت پریشان تھا. گھر والوں سے آخر تک سوال کرتا رہا لیکن گھر میں کوئی اسباب نہیں بچا تھا، سب بیچ کر ختم ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اس نے حسب دستور اسی سبیل کے بجائے، اس شربت کے بجائے جو گھر میں پانی مہیا تھا وہ سبیل پہ رکھ دیا. لوگ کیونکہ کئی سالوں سے آ رہے تھے، عادت پڑ چکی تھی لوگوں کی، روٹین کا حصہ تھا، وہ آئے، انہوں نے جب اس کو پیا، دیکھا یہ تو پانی ہے ساتھ، لوگ رکھتے چلے گئے. یہ آدمی بڑا شرمندہ
رات کے جب دیکھا کہ پوری سبیل کا پانی اپنی جگہ پہ موجود ہے تو پانی کو گھر میں اندر لے آیا اور آ کے اپنے مولا سے گر گیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھا میں نے رکھ دیا، اس سال آپ نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا، میری نیاز کو شاید آپ نے پسند نہیں کیا، میری نیاز اس سال قبول نہیں ہوئی۔ یہی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دستک ہوئی تو دیکھا کچھ عجیب غریب لوگ کھڑے ہیں، اسے پوچھا کیا ہے، کہا کہ ہمیں کچھ پانی پلا دو، اس نے کہا ہاں پانی تو موجود ہے۔ انہوں نے جتنا پانی تھا جو سبیل کا بچا ہوا تھا ان کو پلایا، جتنے بھی لوگ تھے، 1 کوزہ 2 کوزہ 3 کوزہ، یہاں تک کہ وہ پانی جب ختم ہو گیا، اب اس وزیر کو ہوش آیا، اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہاں کے تو مجھے نظر نہیں آ رہے، یہ اہل لکھنؤ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن باہر کے مسافر نظر آ رہے، تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو اور اس رات گئے یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو آدمی سب سے آگے کھڑا تھا وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا ایک چاہنے والا وہاں سبیل لگائے بیٹھا ہے، جاؤ حبیب اس کی نیاز کو جا کے قبول کر لو، اس کو میرا پیغام دو کہ جو بھی خلوص نیت سے دنیا کے کس کونے میں بھی ہوگا، حسین اپنے کسی شہید کو وہاں بھیجے گا تمہارے لیے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کا مقام ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا مقام ہے، اور یہ حبیب وہ حبیب ہے امام حسین علیہ السلام کے ان دوستوں میں سے ہیں کہ جن کو فقط حسین نے یاد نہیں کیا، فقط حسین نے یاد نہیں کیا۔ کربلا میں جا کر جب 2 کو پہنچا، یہ قافلہ وہاں مستقر ہوتا ہے تو ہر روز گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئے، اور بھائی کون آیا ہے، کوئی کہے کہ عمر سعد آیا ہے، کبھی کہے حرملہ آیا ہے، کبھی کہے کوئی اور آیا ہے۔ ہمیشہ ایسے اس قسم کے قاتل آتے رہے کہ ایک دن چھٹی جب محرم پہنچی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو بلایا، اما فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلا دیجئے۔ امام جب آتے ہیں کہا میرے بھائی کیا پوری اس دنیا میں کیا رسول خدا کے بیٹے کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ جتنے دن بھی جب کوئی آتا ہے مجھے یہی خبر ملتی ہے کہ آپ کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں۔ امام نے پلٹ کے کہا تجھے کیا بتاؤں، کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا کہ تو نے اپنی محمد سیدہ کا حال نہیں دیکھا، تو نے ابا علی مرتضیٰ کا حال نہیں دیکھا، تو نے بھائی حسن مجتبیٰ کی تنہائی نہیں دیکھی، اس دنیا میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وہاں جناب زینب کو امام حسین کے بچپنے کا دوست حبیب یاد آیا، کہا میرے بھائی آپ کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، آپ مجھے یقین ہے اس کو بلائیں گے۔ دیکھیں زینب کو بھی کتنا بھروسہ ہے حبیب پر، زینب کو کتنا بھروسہ ہے حبیب پر، کہ آپ حبیب کو بلائیں گے، مجھے یقین ہے کہ حبیب انکار نہیں کریں گے آنے سے۔ امام نے اسی وقت ایک خط لکھا اور جناب حبیب کے لیے روانہ کیا۔ اب کوفے میں پہرا ہے، کوفے میں آنے جانے والوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا۔ وہ بالآخر ایک جو امام کا جو نمائندہ ہے جو خط لے کے پہنچا، اس نے حبیب ابن مظاہر کے گھر پہ جا کے دستک دی۔ ابھی حبیب اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ اب جیسے ہی حبیب نے امام کا نام سنا، دسترخوان سے کھڑے ہوئے اپنی زوجہ سے کہا تم اندر جاؤ، دیکھو میرے آقا نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ دروازہ کھولا، اس نمائندے کے قدموں میں لوگ چومنے لگے کہ یہ ابھی پاؤں میرے آقا کے پاس سے چل کر آ رہے ہیں۔ حبیب کی معرفت دیکھیں، حبیب کا بچپنا دیکھیں، آج حبیب کا بڑھاپا دیکھیں کہ اس غلام کے پاؤں میں بھی حبیب گر پڑے۔ پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ امام نے کیا پیغام کہا؟ امام نے جب بتایا کہ اے حبیب امام نے تمہیں بلایا ہے، آج تمہارا آقا اس میدان کربلا میں اس تنہائی کے عالم میں تمہیں یاد کر رہا ہے۔ حبیب نے اس کو کہا اچھا تم جاؤ میرے آقا کو کہنا کہ حبیب آ رہے ہیں۔ دروازے کو بند کیا۔ اب یہ تاریخی جملات ہیں کہ حبیب اندر آئے، زوجہ باہر نکلی تو آقا نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے جا کے ملوں۔ تو حبیب کی زوجہ جو اتنی مومنہ ہے پوچھتی ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ اسی نے اپنے کنگن اتار دیے اور حبیب
حبیب سے کہا اے حبیب اگر تو نہیں جاتا اپنی تلوار مجھے دے، میں سیدہ کے بیٹے کی حفاظت کے لیے جاؤں گی. میں سیدہ کے لال اگر کسی کو بلائے اے حبیب میں اس گھر میں رہنا پسند نہیں کروں گی جہاں سیدہ کا لال کسی کو بلائے اس کا جوہر جانے سے انکار کر دے. جناب حبیب نے تیاری کی، جناب حبیب نے تیاری کی. اپنے غلام کو پہلے کہا تم جا کے کوفے سے باہر میرا انتظار کرنا میں رات کے اندھیرے میں آؤں گا. حبیب کو جانے میں ذرا دیر ہو گئی. اب جب وہ کوفے سے باہر نکلتے ہیں اپنی سواری کے پاس گئے تو دیکھا ان کا غلام حبیب کی سواری سے کچھ کہہ رہا ہے. حبیب نے سننا چاہا تو غلام کہہ رہا ہے اے میرے سواری، اے میرے آقا کی سواری، اگر میرے آقا نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی خدمت میں جاؤں گا. حبیب نے یہ سننا تھا، وہاں سے اپنے سر کو پیٹا. ارے میرے آقا یہ آپ پر وقت آ گیا کہ اب غلام آپ کی مدد کو جائے. اب آپ پر یہ وقت آ گیا آپ کی مدد کے لیے غلام جائیں. حبیب ابھی زندہ ہے. حبیب سوار ہوئے امام کے پاس جب کربلا پہنچتے ہیں، ادھر خیموں میں جب خبر پہنچی امام حضرت عباس کو بھیجا اے عباس جاؤ میرے بھائی حبیب کا استقبال کرو. جناب عباس نے اپنے علم کے سائے میں حبیب کو لے کر آئے. جب اس قسم کی آوازیں، لوگوں کی خوشیوں کی آوازیں جناب زینب کے کانوں میں پڑی، کہا اما فضا آج دیکھو کون آیا ہے، آج کی کیا خبر ہے. کسی نے جا کے بتایا اے رسول کی بیٹی آپ کے بچپن کے، آپ کے بھائی کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. زینب نے کہا اما فضا ذرا جا کر حبیب کو کہو کہ زینب کچھ کہنا چاہتی ہے، زینب کچھ کہنا چاہتی ہے. اب جب حبیب کو یہ خبر ملی کہ زینب نے بلایا ہے، حبیب غش کھا کے گر گئے کہ آج رسول کی بیٹی پر، سیدہ کی بیٹی پر یہ دن آ گیا کہ وہ حبیب سے کچھ کہنا چاہے. حبیب امام کے ساتھ گئے، جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. امام نے جا کے کہا بہن زینب حبیب آئے ہیں، بولو کیا کہنا چاہتی ہو. کہا میری طرف سے حبیب کو سلام کہہ دے. حبیب نے ایک آواز بلند کی، کتنی غربت ہے آج آنے رسول میں کہ حبیب جیسے غلاموں کو سلام کیا جا رہا ہے. اور روزے عاشور حبیب نے اپنی دوستی نبھائی ہے، حبیب نے اپنے بھائی ہونے کا حق نبھایا ہے. روزے عاشور جب لوگوں نے امام سے کہا کہ اے امام ذرا آج آخری نماز ظہرین کی آپ کی ابتدا میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگلی نماز آپ کے جد رسول خدا کے ساتھ پڑھیں گے، اس دنیا میں آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنی ہے. تو امام نے حبیب کو بھیجا کہ جاؤ عمر صاحب سے کہو کہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم ظہر کی نماز کو ادا کر دیں. جب حبیب گئے عمر ابن زیاد سے یہ کہا کہ عمر صاحب ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ ہم نماز پڑھ لیں. اس پہ آیا نے یہ جواب دیا جاؤ حسین سے کہہ دو حسین تمہاری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہے. حبیب نے یہ سننا تھا. حبیب کو غصہ آیا، حبیب جہاد میں آ گئے. حبیب نے اپنا جہاد شروع کیا، اپنا جہاد شروع کیا. جب زخموں سے چور ہو کر نیچے گرتے ہیں مسلم ابن اوسجا جا کے حبیب کو اٹھاتے ہیں، امام کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. حبیب نے اپنی دوستی نبھا لی، حبیب نے اپنا کام کر دیا. لیکن اب یہ کام زینب نے بھی کرنا ہے، حبیب کے لیے ایک کام زینب نے بھی کرنا ہے. جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے اس در کوفہ میں جاتا ہے، یہ در کوفہ میں جب داخل ہونے لگتا ہے ایک ننھا سا بچہ آگے بڑھتا ہے. سید سجاد کے دامن کو پکڑا اور کہا میری ماں آپ کو سلام کہتی ہے. جناب سجاد نے پوچھا اے بچے تو ہے کون، تیری ماں کون ہے؟ بچے نے کہا میں حبیب کا یتیم ہوں، میں حبیب کا یتیم آیا ہوں. سید سجاد نے پھوپھی کی طرف مڑ کے کہا اے پھوپھی اماں دیکھیں ہمارا استقبال
ماں کہاں ہے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ مجھے تیری ماں کو حبیب کا پرسہ دینا ہے. کسی طرح گھر پہ کھڑی ہوئی کسی خاتون کی آواز آئی, شہزادی آپ کی غلام آپ کی کنیزی یہاں کھڑی ہے, لیکن مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں آنکھیں کھول کے آپ کو اس طرح بے پردہ دیکھ سکوں. وہیں سے جناب زینب نے کہا, اے حبیب کی بیوہ اپنے شوہر کا پرسہ دے لے. میں کہوں گا جناب زینب کوئی تھا جس نے آپ کو بھی پرسہ دیا ہو؟ آپ کا بھائی بھی شہید ہوا, آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے, آپ کے بیٹے تو محمد ہماری اس بڑی سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اپنے حق محمد آل محمد جو لوگ بھی جو بھی جائز اپنی حوائج رکھتے ہیں, پروردگار اپنی بارگاہ میں ان آنسوؤں کے صدقے میں, اس پر شہزا کے صدقے میں, ان مجالس کے صدقے میں ان کی تمام جائز حوائج کو قبول فرما. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کو عطا فرما. جو اسیر ہیں ان کو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی عطا فرما. پروردگار جو لوگ بھی ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں, آج کل تک وہ یہ گزشتہ سالوں تک وہ اس فرش اعضا کی زینت ہوا کرتے تھے, لیکن آج ان کے ہاتھ اس دنیا سے کوتا ہو چکے ہیں. پروردگار ان کی اور تمام مرحومین کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان مجالس کا حصہ تھے, پروردگار بحق کے محمد آل محمد, بحق کے فرش اعضا, بحق کے اس مجلس و ماتم کے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما. پروردگار بحق کے محمد آل محمد اسی مجالس کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار بحق کے محمد آل محمد ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار بحق کے محمد آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے انصار, ان کے اعوان, ان کے غلاموں میں سے قرار دے. بے نبی والے صلی اللہ علیہ کر سکا تم سے راب, یہ ہمارا نصیب. تمہیں خبر ہے کہ کتنا ہے ابن زہرا غریب, نہ کوئی یار و مددگار اب ہمارے قریب. اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا نوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. لب غریب پہ ابھرا غریب کا نوحہ, حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ. حسین پڑھتے ہیں رو
لگاؤ حبیب، سکون کیسے میں پاؤں ذرا بتاؤ حبیب، اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا لوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، تمہیں مدینے سے خط لکھ کے میں نے بلوایا، میں مہمانی کا حق بھی ادا نہ کر پایا، یہ دن نصیب نے مجھ کو عجیب دکھلایا، زمانہ گھیر کے مجھ کو کہاں تلک آیا، اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا لوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، اٹھو میرے محبوب میرے شہدائی، اس طرح مجھے تڑپا اے میرے بھائی، یہ کیسی حال پیمبر پہ ہے گھڑی آئی، لہو بہاتی ہے آنکھوں فاطمہ جائی، اپنے ہونٹ پہ اپنے نصیب کا لوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، تمہیں قسم ہے کرو کچھ خیال شاہ خدا، ہمارے زانوں پہ رکھ لو خدا رسل اپنا، کرو بھی غش سے افاقہ نگاہ کھولو ذرا، تمہارے سامنے موجود ہے بن زہرا، اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا لوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حبیب بھائی سے پہلے کدھر سکار چلے، ہمیں بھی ایک چلو تم ادھر سکار چلے، ادھر نبی و علی ہے ادھر سکار چلے، ادھر علی نے بلایا ادھر سکار چلے، اپنے ہونٹ پہ اپنے نصیب کا لوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، عجیب حال ہے دیکھو تو تھر تھراتے ہیں، بھل نہ ہو گیا دشوار گرتے جاتے ہیں، ہر ایک گام نیا زخم دل پہ کھاتے ہیں، یہ اہل ظلم ہمیں اشک رلاتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ اپنے نصیب کا لوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا لوحہ، سفر میں ساتھ نہ چھوڑو ہمارا بہر خدا، ابھی
نصیب کا نوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ حسین پڑھتے ہیں رو کر حبیب کا نوحہ ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم جب تک کے دم میں دم ہے یہی غم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم چاہے زمانہ ہم کو چڑھائے صلیب پر چاہے زمانہ ہم کو چڑھائے صلیب پر آنے نہ دیں گے حرف حسین قریب پر نام ستم کو اپنے لہو سے کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم کب تک رہے گی ظلم کی ہمت تمہارے پاس کب تک رہے گی ظلم کی ہمت تمہارے پاس کب تک رہے گا زور حکومت تمہارے پاس اس غم سے انقلاب اٹھا کر رہیں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ماتم کو روکنا ہے تو ہاتھوں کو کاٹ لو ماتم کو روکنا ہے تو ہاتھوں کو کاٹ لو اور آواز حق دبا زبانوں کو کاٹ لو دل میں غم حسین مناتے رہیں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم منہ اپنا پھیرتے سویرے تو کیا ہوا منہ اپنا پھیرتے سویرے تو کیا ہوا ارے کچھ اور بڑھ گئے اندھیرے تو کیا ہوا اس لیے چراغ تیرا شبی میں چلیں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم جب تک رہے گی سانس یہی ہم منائیں گے جب تک رہے گی سانس یہی ہم منائیں گے ہر دور میں حسین پہ آنسو بہائیں گے جیتے رہیں گے اور اسی میں مریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہم کو کہاں ہے فکر یہ مرضی خدا کی ہے ہم کو کہاں ہے فکر یہ مرضی خدا کی ہے اور سایہ امام کا ہے دعا فاطمہ کی ہے عباس کا علم یہ پڑھتے رہیں گے ہم ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم ہر
رہیں گے ہم، ہر حال میں حسین کا ماتم کریں گے ہم، یا حسین 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 یا حسین. وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاط پلی، سینے پہ جو شاط پلی، جس کی ابابل میں جلی، جس کی ابابل میں جلی، منہ پر تماشوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا